بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاعراف میں بلعم بن باورہ کا ایک انتہائی حیرت انگیز قصہ بیان کیا گیا ہے جو اسم اعظم جانتا تھا اور جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے لیے بد دعا کی تھی اور اس کا انتہائی عبرتناک انجام ہوا۔ یہ پورا واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں طاعون کی بیماری کس وجہ سے پھیلی تھی اور 70,000 لوگ کیوں مارے گئے تھے؟ در حقیقت بلعم بن باورہ کون تھا اور اس کے پاس کون سا علم تھا کہ اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی تھی؟ مگر کیسے وہ دنیا کا واحد لعنتی شخص بن گیا جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر کتا کہہ کر پکارا؟ آج ہم آپ کو بنی اسرائیل کے ایک عجیب شخص کی داستان سنائیں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاعراف کی آیات 175 اور 176 میں ارشاد فرمایا، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، تو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہانپے، یا اس کو چھوڑ دیں تب بھی وہ ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ ناظرین، ان آیات میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تم یہود کو اس شخص کا قصہ سناؤ جس کو اللہ نے اپنی نشانیاں دی تھیں، مگر وہ ان نشانیوں سے اس طرح نکل گیا جس طرح سانپ کینچلی سے نکل جاتا ہے۔ ناظرین، ائمہ تفسیر سے اس بارے میں مختلف روایتیں مذکور ہیں، جن میں زیادہ مشہور اور جمہور کے نزدیک قابل اعتماد وہ روایت ہے جو ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کی ہے۔ اس روایت میں شخص کا نام بلعم بن باورہ اور بعض نے بلعام بن بار بتایا ہے۔ یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا شخص تھا۔ ایک روایت میں اس کو اسرائیلی بتایا گیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں کا علم حاصل تھا، اور بعض روایات کے مطابق اسے اسم اعظم آتا تھا۔ قرآن کریم میں جو اس کی صفت بیان ہوئی وہ الذی آتینا آیاتنا، اس سے اسی علم کی طرف اشارہ ہے۔ غرق فرعون اور ترک مصر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جبارین یعنی قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا، اور جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر قریب پہنچ چکے ہیں۔ قوم عمالقہ کو اس کی فکر ہوئی، جمع ہو کر بلعم بن باورہ کے پاس آئے اور کہا، موسیٰ سخت آدمی ہے، وہ ان کے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنے اور ہم کو ہمارے ملک سے بے دخل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ ان کو ہمارے ملک سے واپس کر دے۔ بلعم بن باورہ اسم اعظم جانتا تھا، اس کے ذریعے جو دعا کرتا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر دیتا۔ روایت کے مطابق بلعم نے پہلے تو معذرت کی اور کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر ہے، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا کروں تو میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔ مگر قوم نے بے حد اصرار کیا تو بلعم نے کہا، اچھا میں اس معاملے میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ اس نے استخارہ کیا، استخارہ میں معلوم ہوا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا، اس نے قوم سے کہا، مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلعم کو پیش کیا، اس نے قبول کر لیا، اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت بڑھ گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ رشوت قبول کر لو، ان کا کام کر دو۔ بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دی۔ وقت قدرت علیہ کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا، وہ کلمات بد دعا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا قوم عمالقہ کے لیے نکلے۔ جبارین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعم نے جواب دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جبارین سے کہا، میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو راستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اور ان کو تقید کر دو کہ وہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے منع نہ کرے۔ بلعم بن باورہ کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اس پر عمل کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا شخص جس کا نام شمعون بن یعقوب بتایا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا،
उसे एक औरत बहुत पसंद आ गई। वो उसे लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मेरा ख्याल ये है कि आप इस औरत को हराम समझेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुझ पर भी हराम है और तुझ पर भी हराम है। उसने ये बात सुनते ही कसम खा कर कहा, मैं आपकी इताअत नहीं करूँगा, और अपने खैमे में गया और उस लड़की के साथ फ़ाले बद का मुर्तकिब हो गया, जिसके नतीजे में अल्लाह ने बनी इसराइल में ताउन भेज दिया, जिसके नतीजे में तकरीबन 70,000 आदमी हलाक हो गए। नाज़रीन, रवायात में आता है कि इस वक्त हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक शख्स फ़खनास बिन अज़ाज़ बिन हारून लश्करगाह से कहीं बाहर गए हुए थे। जब आए तो तमाम हकीकत सुनी तो बेताब होकर गुस्से के साथ इस बदकिरदार के खैमे में पहुँचे और अपने नेज़े में इन दोनों को पिरो लिया और अपने हाथ में नेज़ा लिए हुए उन्हें ऊपर उठाए हुए बाहर निकले और कहने लगे, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, हम पर से ये वबा दूर फरमा। देख ले हम तेरे नाफरमानों के साथ क्या करते हैं। इनकी दुआ और इस फाल से ताउन उठ गया, लेकिन इतनी देर में जब हिसाब लगाया गया तो 70,000 आदमी और एक रवायत की रूह से तकरीबन 20,000 आदमी मर चुके थे। दिन का वक्त था और कनानियों की ये लड़कियां सौदा बेचने के बहाने सिर्फ इसलिए आई थी कि बनी इसराइल बदकारी में फंस जाएं और उन पर अल्लाह का अज़ाब आ जाए। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहें।